بکتے ہیں، خریدے جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا خواجہ قمرالدین سیالوی کی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انگریزوں نے ان کو اعلیٰ ترین خطاب اور بہت سارے روپے پیسے کی پیشکش کی، اور اس سلسلے میں ایک چٹھی ان کو تحریر کی، خط تحریر کیا۔ تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار آپ کا جی چاہے آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ چٹھی انگریزوں کا نمائندہ لے کر خواجہ قمرالدین کے پاس پہنچا، اور اس مرد با خدا کا جواب کیا تھا؟ اس سے کہا کہ حضور آپ کی خدمت میں یہ چٹھی میں پیش کر رہا ہوں، گورنر جنرل کی طرف سے آپ کے لیے اعلیٰ خطاب بھی ہے اس چٹھی میں، اور بہت ساری دیگر مراعات بھی۔ خواجہ صاحب نے پڑھے بغیر اس کو آگ لگا، نظر آتش کر دیا، میں چٹھی کو پڑھوں گا بھی نہیں، تو میرا ایمان خریدنے کے لیے آئے ہو؟ جواباً اس کو گستاخی خیال کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو قید کر لیا گیا۔ 13 مربع سے زیادہ ان کی اراضی تھی، ساری کی ساری بحق کے سرکار ضبط کر لی گئی۔ ان کو گرفتار کر کے کس کوٹری میں بند کر رکھا گیا جس میں گوبر تھا، جانوروں کا پیشاب تھا، اس پہ پانی چھوڑ دیا گیا۔ اس کوٹری میں لیٹنا تو کجا، بیٹھنے کی جگہ بھی چھوڑنا باقی چھوڑی، اس میں ان کو بند کر دیا گیا۔ نہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ بیٹھ سکیں گے، بیٹھیں گے تو گندگی میں بیٹھیں گے، پانی میں بیٹھیں گے، جو پیشاب ہے جانوروں کا اور گوبر ہے، کئی دن تک ان کو وہیں قید رکھا گیا۔ مجبور کیا گیا کہ انگریز کے سامنے سر جھکا دو۔ کسی شخص سے ان کے ملنے والے نے یہ کہا، حضور آپ تو عزت والے تھے، انگریزوں نے آپ کی توہین کی ہے۔ تو خواجہ صاحب کا جواب کیا تھا؟ اگر میں ایک لمحہ کے لیے سوچ لوں کہ میری عزت اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ پہ ہے تو اللہ کی قسم میں مشرک ہو جاؤں۔ میری عزت کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے عزت نہ عطا فرمائے۔ کیا تم اس گندگی کو یہ خیال کرتے میرے لیے یہ بے عزتی ہے؟ نہیں، میں خندہ پیشانی سے یہ برداشت کرتا ہوں۔ میں نبی کا نوکر ہوں، نبی کا نوکر ہوں، میں ان کی نوکری نہیں کہوں گا۔